نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم۔ محترم سامعین، ربیع الاول کا مبارک مہینہ، آج ربیع الاول کی 4 تاریخ ہے۔ مقدس مطہر مہینہ ربیع الاول کا ہے، جس میں میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے، ولادت کا مہینہ ہے، میلاد کا مہینہ ہے، تشریف آوری کا مہینہ ہے۔ آج کے اس مختصر درس کے اندر چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ ربیع الاول کے مہینے کے اندر واعظین، مقربین حضرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ کرتے ہیں، سیرت کا، صورت کا، آپ کی شان کا۔ ہر مسلک کا ہر عالم اپنے اپنے انداز میں نبی کی محبت کے اندر ڈوب کر نبی کی شان کو بیان کیا جاتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ المرء مع من احب، دن قیامت کے جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے اور محبت رہے گی مرتے دم تک، اور ہم اپنا حشر اپنے نبی کے ساتھ دن قیامت کے اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ لکھوانا چاہتے ہیں۔ تو آج کے درس کے اندر، آج کے اس مجلس کے اندر ایک اہم مسئلے کی طرف آپ حضرات کو ایک اہم مسئلے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ وہ مسئلہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک، پیڑھی جس کو بولتے ہیں، شجرہ نسب۔ بعض حضرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب بیان کرتے ہیں، محمد بن عبداللہ سے لے کر حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام تک۔ آیا کہ یہ نسب مبارک نبی کا حضرت آدم تک پہنچانا صحیح ہے یا غلط ہے؟ اہل علم اس کو بیان کرتے ہیں، واعظین اس کو بیان کرتے ہیں، لیکن آج ہم حدیث کی کتاب سے پوچھنا چاہتے ہیں، تفسیر کی کتابوں سے پوچھنا چاہتے ہیں، سیرت کی کتابوں سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ نسب مبارک جو ممبر پر، محراب پر، جلسوں میں بیان کیا جاتا ہے، آیا کہ کس حد تک صحیح ہے اور کس حد تک یہ غلط ہے؟ سب سے پہلے یہ میرے پاس بخاری شریف ہے، آپ دیکھ رہے ہیں بخاری شریف۔ یہ بخاری شریف جلد اول ہے اور اس کا صفحہ نمبر 543 ہے۔ بخاری شریف جلد نمبر اول، صفحہ نمبر 543۔ اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر معد بن عدنان تک بیان فرمایا ہے کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان تک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب بیان فرمایا ہے، اس کے اوپر نہیں بیان فرمایا۔ یہ بخاری سے ہم نے ثابت کیا معد بن عدنان تک نبی کا شجرہ نسب، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، یہی صحیح بات ہے۔ یہ میرے پاس تفسیر عثمانی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں تفسیر عثمانی، شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بانی پاکستان، جنہوں نے محمد علی جناح قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا نماز جنازہ پڑھایا تھا، اور کراچی کی سرزمین پر جنہوں نے پاکستان کا پرچم لہرایا تھا، یہ وہ ہیں حضرت شیخ الہند کے شاگرد شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی۔ انہوں نے یہ تفسیر عثمانی مالٹا جیل کے اندر جب ان کو بند کیا گیا تھا، مالٹا کے جزیرے میں، وہاں یہ تفسیر لکھی گئی تھی۔ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی کو سبھی مانتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں سورت ابراہیم ہے، سورت ابراہیم 13واں پارہ ہے، سورت ابراہیم ہے، آیت نمبر 9 ہے، رکوع نمبر 2 ہے، پارہ نمبر 13 سورت ابراہیم ترتیب کے اعتبار سے 14 نمبر پر سورت ہے، 13 نمبر پارہ ہے، 14 نمبر سورت ہے، دوسرا اس کا رکوع ہے، آیت نمبر 9 ہے، یہ سامنے کھلی ہوئی ہے۔ اس کے اندر حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں لا یعلمہم الا اللہ، پیچھے تذکرہ ہے الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم لا یعلمہم الا اللہ، کسی کو ان کی خبر نہیں مگر اللہ کو۔ اس کے حاشیہ نمبر 13 کے اندر علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا یعلمہم الا اللہ، پڑھ کر فرمایا کذب النصابون، یعنی انصاب کی پوری معرفت کا دعویٰ رکھنے والے جھوٹے ہیں، جو کہتے ہیں محمد الرسول اللہ سے آپ کا شجرہ نسب جو شروع ہوتا ہے بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم حضرت آدم تک جو پہنچاتے ہیں، تو علامہ شبیر احمد عثمانی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر نقل فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کذب النصابون، نسب دان جھوٹ کہتے ہیں، حضرت آدم تک آپ کا شجرہ نسب بالکل نہیں تھا۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے کسی کو نہیں پایا جو ماد بن عدنان سے اوپر تحقیقی طور پر نسب کا حال بتاتا ہو۔ یہ عروہ بن مسعود بھی فرماتے ہیں کہ صحابہ کے دور میں، ابن مسعود بھی فرماتے ہیں، ابن عباس بھی فرماتے ہیں کہ صحابہ کے دور میں جب نبی کا شجرہ نسب بیان کیا جاتا تھا تو ماد بن عدنان سے اوپر نبی کے صحابہ آپ کا شجرہ نسب بیان نہیں کرتے تھے۔ دیکھیں تفسیر عثمانی علامہ شبیر احمد عثمانی کی جلد نمبر اول ہے جی، اور سورت ابراہیم ہے، دوسرا رکوع ہے، اور آیت نمبر 9 کی تفسیر گھروں میں اٹھائیں اور یہ اس کا حاشیہ پڑھیں، اور آپ کے علم کے اندر یہ بات آ جائے گی کہ نسب کے بارے میں کہاں تک صحیح بات ہے اور کہاں تک غلط بات ہے۔ نمبر 3، یہ میرے پاس روح المعانی ہے، علامہ علوسی بغدادی حنفی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی روح المعانی یہ عربی کے اندر ہے، اس کی جلد نمبر 13 اور 14 ہے۔ یہ بھی اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انہ اذا قرأ هذه الآیہ، جب ابن مسعود ابن عباس اسی آیت کی تلاوت فرماتے لا یعلمہم الا اللہ کی، تو فرما رہے قال کذب النصابون، فرمایا نسب دان جھوٹ بولتے ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب جو ہے بیان کیا جاتا ہے حضرت آدم تک، یہ فرمایا جھوٹ ہے، ماد بن عدنان تک صحیح ہے۔ یہ روح المعانی ہے علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ
حوالے اس کے اندر تین حوالے، اور چوتھے نمبر پر حوالہ یہ تفسیر مظہری دیکھیں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ، ہندوستان کے مایانات مفسر، ان کی یہ تفسیر مظہری ہے، یہ جلد نمبر 5 بھی ہے اور 6 بھی ہے، اور اس کے اندر علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ لا یعلمہم الا اللہ کے تحت یہی فرماتے ہیں کہ ابن مسعود نے جب یہ آیت تلاوت کی پھر فرمایا نسب بیان کرنے والے جھوٹے ہیں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا حضرت ابراہیم اور عدنان کے درمیان 30 قرن ہوئے جن سے سوائے اللہ کے کوئی واقف نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ امام مالک اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے، جائز نہیں سمجھتے تھے کہ اب آدم تک نبی کی پیڑھی کو، نبی کے نسب کو بیان کیا جائے۔ یہ تفسیر مظہری کا حوالہ، 4 حوالے، اور سیرت المصطفیٰ، سیرت کی مایہ ناز کتاب، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، جامعہ اشرفیہ لاہور کے شیخ التفسیر، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمت اللہ علیہ کی یہ مایہ ناز کتاب ہے، سیرت المصطفیٰ، 3 جلدوں کے اندر ہے، ہر عالم کے پاس ہوگی۔ اہل علم میری اس بات کو لیں اور دلائل جو میں نے عرض کیے ہیں ان دلائل کو پڑھیں۔ عوام الناس گھروں کے اندر تفسیر عثمانی ہر گھر کے اندر تقریباً ہوتی ہے، اس کا حاشیہ پڑھیں اور سیرت المصطفیٰ کو پڑھیں، یہ اردو میں ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 43 پر 42 پر شیخ التفسیر مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، جلد نمبر 1 ہے، اس کے اندر یہی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نسب شریف کو بیان فرماتے عدنان سے تجاوز نہ فرماتے، عدنان تک پہنچ کر رک جاتے اور یہ فرماتے قدیمًا نسابون، نسب والوں نے غلط کہا ہے، یعنی ان کو سلاسل انساب کی تحقیق ہی نہیں، جو کچھ کہتے ہیں وہ بے تحقیق کہتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس آیت کی تلاوت فرماتے تو پھر وہی فرماتے قدیمًا نسابون، نسب دان غلط کہتے ہیں، یعنی کہ جو نسب کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اب آدم تک نبی کی پیڑھی ہے وہ غلط بیانی کرتے ہیں، وہ صحیح نہیں کہتے، صحیح نہیں کہتے۔ آگے علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے امام مالک سے کسی نے سوال کیا کہ اپنے سلسلہ نسب کو حضرت آدم تک پہنچانا کیسا ہے، تو فرمایا ناپسند ہے۔ سائل نے پھر حضرت اسماعیل تک سلسلہ نسب پہنچانے کے متعلق فرمایا، اس کو بھی ناپسند فرمایا، اور فرمایا میں یخبر بہی، کس نے اس کو خبر دی ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتے لا یعلمہم الا اللہ، مبارک مہینہ، سعادت والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ نبی کی سیرت بیان کریں، نبی کی صورت بیان کریں، نبی کی ولادت بیان کریں، نبی کا میلاد بیان کریں، آپ کی تعریفیں کریں، قرآن کو بیان کریں، صاحب قرآن کو بیان کریں، لیکن اس مبارک مہینے کے اندر مقررین واعظین حضرات جو حضرت آدم تک نبی کا شجرہ نسب، نبی کی پیڑھی بیان کرتے ہیں، وہ ان کتابوں کو دیکھیں، حوالہ جات کو دیکھیں، پھر عوام الناس کے اندر آ کر بات کو کریں، کہیں ہم غلط تو نہیں نبی تک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو سلسلہ نسب ہے کہیں اس کو غلط تو بیان نہیں کر رہے، بجائے ثواب کے کہیں ہمارا گناہ تو نہیں لکھا جا رہا۔ موضوع من گھڑت روایات کا سہارا مت لیں، مستند واقعات بیان کریں، مستند روایات کو بیان کریں۔ اللہ کے نبی کا فرمان عالی شان یہی ہے کہ مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی بندہ ایسی بات کہے جو میں نے نہ کہی ہو فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، کہ نبی نے تو نہ فرمایا ہو، میں کہوں یہ نبی کا فرمان ہے تو میرے ہی نبی فرماتے ہیں، آپ سب کے نبی فرماتے ہیں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اللہ رب العزت
مجھے اور آپ کو اس مبارک مہینے میں نبی کی سیرت صورت میلاد کو بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور صحیح مستند روایات سے آپ کے واقعات کو، آپ کی سیرت کو بیان کرنے کی ہمیں اللہ توفیق نصیب